مولانا رومی کی حکایت آپ کو سناتی ہوں۔ مکمل سبق۔ دیکھو پرانے وقتوں کی باتیں ہیں، کیسے لوگ تھے، کیسے استاد تھے۔ وہ ایک تعلیم کا ایک مکمل طریقے سے سمجھانا، سبق یاد کرانا، وہ دور ہی اور تھا، وقت ہی اور تھا، اور لوگ دل سے تعلیم حاصل کرتے تھے، محبت سے، پیار سے۔ ایک شہزادہ اپنے استاد محترم سے سبق پڑھ رہا تھا۔ استاد محترم نے 2 جملے پڑھائے: جھوٹ نہ بولو اور غصہ نہ کرو۔ کچھ دیر کے وقفے کے بعد شہزادے کو سبق سنانے کے لیے کہا۔ شہزادے نے کہا کہ ابھی سبق یاد نہیں ہو سکا۔ دوسرے دن استاد محترم نے دوبارہ سبق سنانے کو کہا۔ شہزادہ پھر بولا، استاد محترم ابھی تک سبق یاد نہیں ہوا۔ تیسرے دن چھٹی تھی۔ استاد محترم نے کہا کہ کل چھٹی ہے، سبق ضرور یاد کر لینا، بعد میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گا۔ چھٹی کے بعد اگلے دن شاگرد خاص سبق یاد نہ ہو سکا۔ استاد محترم یہ خیال کیے بغیر شہزادے سے کہا کہ غصے سے چلائے، ہے شہزادے، یہ کوئی بات ہے کہ اتنے دن میں تو وہ 2 الفاظ نہیں یاد کر سکے؟ یہ کہتے ہوئے جلدی سے ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ تھپڑ کھانے کے بعد شہزادہ پہلے تو گم سم ہو گیا، پھر بولا، استاد محترم سبق یاد ہو گیا۔ استاد کو تعجب ہو گیا، پہلے تو سبق یاد نہیں ہو رہا تھا اور اب فر سنا دیا۔ شہزادے نے عرض کی، استاد محترم آپ نے مجھے 2 باتیں یاد کرائی تھیں، جھوٹ سے بچنے اور غصہ نہ کرنے کے سبق پڑھائے تھے۔ جھوٹ بولنے سے تو میں نے اسی دن توبہ کر لی تھی، مگر غصہ نہ کرو بہت مشکل کام تھا۔ کوشش کرتا تھا کہ غصہ نہ آئے، مگر کسی نہ کسی بات پر غصہ آ ہی جاتا تھا۔ جب تک غصے پر قابو پانا نہ سیکھ جاتا، اس وقت تک میں کیسے کہتا کہ سبق یاد ہو گیا۔ استاد محترم جب آپ نے تھپڑ مارا مجھے ذرا غصہ نہیں آیا، تو بلکہ اپنی غلطی کا احساس ہوا، تو میں سمجھ گیا کہ آج آپ کا دیا سبق مجھے اچھی طرح یاد ہو گیا ہے۔ استاد محترم سبق یاد کرنا ہی نہیں ہوتا، جس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اینڈ میں انہوں نے لکھا ہے درس حیات پہ، اے عزیز من، ہم اقوال زرعی روزانہ ہی پڑھتے ہیں، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں۔ ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے، عمل سے انسان کی اصلاح ہوتی ہے اور عمل سے زندگی بنتی ہے۔ مولانا رومی کی بات ہے یہ، اور اس کی اپنی باتیں بھی آپ کو کرتی ہوں۔ اس دن میں بتا رہی تھی نا آپ کو جدید والوں کا، اسی ایریے میں مینا بازار اب داخل شروع ہونے میں ریڈیو، بہت بڑی ریڈیو، 2 لڑکے جوان سے اب کام کر رہے ہیں۔ میں جب بہت چھوٹی تھی اس وقت 2 جوان بھائی ہوتے تھے، اس وقت بھی میں، ایک بھائی کا تھوڑا سا کان ٹیڑھا تھا یا چمروڑا تھا، تو اس کا نام لوگوں نے رکھ دیا کنو۔ تو اس دن سے آج دن تک وہی نام چل رہا، کنو پکوڑے والے نے۔ وہ دونوں بھائی بھی اتنی محنت کرتے تھے اور اتنی دنیا، پاس ایک ڈاکٹر کی دکان تھی، آگے بازار تھا، اور جتنی عورتیں وہاں آتی ہوئی دیر لگ جاتی تو بچوں کو بھی، بچے روتے تھے ہمیں بھوک لگی ہے۔ تو تب سے آج تک جو دونوں بھائی جوان ہوئے، بوڑھے دونوں ہی باری باری فوت ہو گئے ہیں۔ اتنی بیچاروں کی عمر اتنی تھی، اب ان کے بچے کام کر رہے ہیں، اب بھی وہی رش ہے، وہی رونق ہے۔ تھوڑا طریقے جدید ہو گیا ہے، انہوں نے برگر نہیں، وہ دوسرے رول وغیرہ رکھ لیے، سموسے، کافی اچار کے پیکٹ بھی۔ اسی طرح یہ دونوں بھائی مسلسل کام کر رہے ہیں، دیانتداری سے، مجال کسی سے کوئی 1 روپیہ کوئی چیز کوئی فرق لگے۔ تو تجارت کا پہلا اصول دیانتداری ہے، وہ دونوں اصول پر دونوں بھائی چل رہے ہیں۔ سردیاں تو چلو گزار لیتے ہیں، گرمیوں میں اتنی سخت آگ ہے، وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اب ان کی اتنی بھی زیادہ عمریں نہیں ہیں۔ ہماری اٹک کی پہچان ہے ان دونوں بھائیوں کی، کنو پکوڑے والا۔ ہم بھی جب بھی جاتے ہیں لازمی لے کے آتے ہیں ایک خاص ایسے انسان کو ہو جاتی ہے نا بھائی، حقیقت تو نہیں کہہ سکتی، الفت کہہ سکتی، محبت کہہ سکتی ہیں، تو اس حساب سے لازمی جہاں تک وہاں سے کوئی پکوڑے نہ لیں گے آگے تو قدم نہیں اٹھتے ہیں، یا کبھی پیسے دے جاتے ہیں کہ چلو ہم واپسی پہ لے لیں گے نا، وہ تیار رکھ دیتے ہیں۔ یہ تو اٹک کے پکوڑوں کی بات ہوگی، پتہ نہیں کس نے نام رکھا تھا ان کا نام۔ تو جب چھوٹے تھے تو ہمارے اس شہر کا نام کیمل پور ہوتا تھا، تو ہمیں جیسے اٹک سے اب محبت ایسا ایسا ہو گئی ہے، کیمل پور نام سے اتنی محبت ہمیں ہوتی تھی کیمل پور شہر سے، جس کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ جب اٹک نام رکھا گیا تو کتنا عرصہ، تو صحیح بات ہے، یہ کوئی دل کو اچھا نہیں لگتا تھا، بہت عرصہ گزر گیا کرتے اٹک بولتے بولتے، اب وہی اٹک
سے وہی کیمپور والی محبت آ گئی ہے. ہر بندے کو اپنا وطن اپنا شہر اچھا لگتا ہے، اور جہاں بھی جاؤ گے تو آپ کو اپنا وطن بہت یاد آتا ہے. جب ہم رہے تھے پنڈ دادن خان 3.5 مہینے، تو وہاں اتنے مشکل ہم نے گزارے تھے، اتنی مشکل میں کیا بتاؤں آپ کو. اتنا اب تک یاد آتا تھا، اتنا کہ بس بیان سے باہر. اور جب لارنس میں رہے تو کبھی بھی بڑا دل کرتا تھا کہ جب ہماری واپسی ہوتی تھی، شام ہو رہی ہوتی تھی نا، تو کتنے لوگ شہر آ رہے ہوتے تھے تو ہم جا رہے ہوتے تھے. بڑا اس وقت میں دل ہوتا تھا کبھی کوئی ایسا دن آئے گا، شام ہو رہی ہو، میں انہیں گلیوں میں پھر رہی ہوں، کوئی چیز لے رہی ہوں، چل رہی ہوں. کئی زمانے کے بعد پھر وہ وقت بھی آ ہی گیا. اس کا بڑا ایسے ہوتا تھا دل کو نا. ہمارے محلے میں رہے کتنا عرصہ، میوالی کے لوگ رہے ہیں بہت عرصہ گئے. تو پھر ان کے ابو کا یہاں کام ختم ہو گیا تو مجھے واپس اپنے گاؤں جانا پڑ گیا. تو ملنے گئی تھی تو ان کی بیٹی تھی 12 سال کی، مسکان اس کا نام ہے. تو اس کا دل ہی نہیں ہو رہا تھا اٹک سے جانے میں. ظاہر ماں باپ جا رہے تھے، گھر خالی کرتے، بھائی تھے اس کے. تو وہ سب سے کہہ رہی تھی میں جب بڑی ہوں گی تو پھر میں واپس اٹک آ کے رہوں گی، وہ اپنا گھر بناؤں گی. اس کی یہ بات مجھے اتنی میرے دل کو پیاری لگی، اب بھی مجھے بہت یاد آتی ہے. اس کی امی کبھی کبھار آتی ہے اٹک نا میاں والی سے، تو وہ بھی اتنا بھی پیار کرنے والی بڑی اچھی نیک عورت تھی. محلے میں بھی سب سے اس نے بہت اچھی رکھی ہوئی تھی. ان کے گھر کے سامنے ایک عورت تھی، اس میں سر بوڑھا سا آدمی تھا بیچارہ معذور سا، تو یہ بیچاری اس کھانا بنا دیتی. ایک اور ہمسائی تھی، وہ چائے بنا کے دیتی تھی. جو ان کی بہو تھی بالکل نہیں، وہ صبح گھر سے بس باہر نکال کے کنڈی لگا دیتی. وہ بابا اٹھ کے چل بھی نہیں سکتا تھا، بول بھی نہیں سکتا تھا صحیح طرح، نہ بولتا بھی تھا لیکن بات کلیئر سمجھ نہیں آتی تھی، پر لوگ سمجھ لیتے تھے پھر بھی نا. تو ساتھ والے ہمسائے تھے وہ لازمی اور 10 بجے چائے بنا کے دیتی تھی. جو سامنے والی تھی وہ جا کے پوچھی بابا جی آپ نے کھانا کھایا کہ نہیں نا. تو بڑی اس کی ظالم بہت، اتنی ظالم بھی دیکھ کے رونا آتا تھا اس بابے کو بیچارے کو نا. وہ ادھر جو تھی ان کے گھر کے بالکل جو سامنے تھی، وہ پھر یہی میاں والی اور مسکان کی امی نا، وہ بہت خیال وہ چھوڑ کے بھی چلی جاتی تھی. مسکان کی امی کپڑے لا کے دھوتی، اتنا لوگوں سے بابے کا خیال رکھتے. ایک دن میں گزری تھی، بابے نے مجھے کہا پیسے پیسے کیا، تو اسے بیچارے کو ضرورت پڑتی ہو کوئی. پھر میں تھوڑے سے پیسے دیے، پھر میں ڈر بھی گئی. میں کہا کوئی دیکھے پتہ نہیں کس بات کے پیسے دے رہی ہے. کسی ظاہر فوری طور پہ کسی بات تو سمجھ نہیں آتی ہے. پھر میں بس پریشان بھی ہوتی، دل بھی ان کے لیے خفا ہوتا تھا، لیکن میں مدد نہیں کر سکتی ڈر کے مارے نا. کیسے کیسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے. اب آج یہاں سے تو چلی گئی ہے، پر توبہ چھوڑ کے اس بات کو، پہلے کیا تھے بعد میں کیا بنی. لیکن سب کو پتہ تھا وہ بیچارہ وہاں یہاں سے گئی، بس 2 مہینے بعد بابا فوت ہو گیا نا. تو پھر وہ جو ایکٹنگ آ رہی تھی سارے محلے والی ہیں، تو وہ جو ہمارے ساتھ واٹ والی بوٹی اماں، وہ تو آنکھیں نکال نکال کو سیدھی اس کا بات نہیں چلتا تھا، پکڑ کے خوب سے کوٹے. پتہ نا پھر جب پاکستانی کو غصہ نہ آ جائے تو پھر وہ دیکھتے نہیں ہیں، پھر الٹا کٹی صحیح کھول کے کاٹ دیتے ہیں. تو وہ اللہ پاک جنت نصیب کرے. دعا کرتی ہوں کہ میں عامر لیاقت کا پتہ چلا تو میں صحیح بات بالکل بس ایسی میرے بھی چپ لا گئی. میں نے کوئی بات اس کی نہیں کی، کوئی بھی. یہ کیسا تھا، کیا تھا، کیا کیا اس نے، سنتی رہی باتیں، سنتی رہی، چپ رہی ہیں. بس 2 دن گزر گئے تو پھر مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتائی ہے عامر لیاقت کے بارے میں. بہت باتیں اس کی سنتی رہی ہیں، لوگ ویڈیو نکال کے دکھا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھئی لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں عامر لیاقت کے بارے میں. تو مجھے بتایا گیا تھا کہ عامر لیاقت کو بری عورتوں نے اسے ہر طرح سے برباد کیا، اسے بدنام کیا، اور روپیہ کا سب اس کا لوٹ کھایا. بظاہر تو دنیا عامر لیاقت کی خراب ہوگی، وہ ٹھیک ٹھاک نیک انسان تھا. بس شروع سے بتایا گیا کہ اگر کوئی بری عورت کسی مرد سے ٹکرا جائے تو اس کی زندگی برباد کر کے رکھ دیتی ہے. انسان سے خطا ہوتی ہے. ایسے بس وقت چلتا رہا.
کہ وقت بہت گزر گیا، بالکل خالی ہاتھ ہوئی، لوگوں نے اسے لوٹ لوٹ، عورتوں نے ہر طرح سے کھایا اسے، برباد، دنیا اس کی برباد کر دی، دنیا کی ختم کر دی۔ جب اس کو احساس ہوا کہ بھی میرے سے کیا ہو گیا نا، تو اس نے رونا شروع کر دیا، رات دن رو رو کے ایسا رویا اللہ تعالیٰ کے آگے، ایسا رویا کہ اس کی ذات نگران ہو گئی۔ سبحان اللہ، اس کی ذات غفور الرحیم ہے۔ جب اسے سمجھ آئی کہ میں تو بہت کچھ گوا بیٹھا ہوں، پھر سے اللہ تعالیٰ یاد آئے، اس نے مسلسل رونا شروع کر دیا، روتا رہا روتا رہا روتا رہا، آخر اللہ تعالیٰ کو اس پر ترس آ گیا، روتے روتے اسے مبارک دن جمعہ اللہ تعالیٰ نے اسے دے دیا، اور اس کو میت، سبحان اللہ، سبحان غازی شاہ عبداللہ کے مزار کے ہاتھے میں جگہ مل گئی۔ دنیا تو ہو گئی برباد، لیکن اللہ تعالیٰ نے عامر لیاقت کی آخرت اچھی کر دی۔ انسان کا جو رونا ہے، اگر مسلسل دل زاری سے اللہ کی گزاری کرے تو اللہ کی ذات ہے ہی غفور رحیم، ہو ہی نہیں سکتا کو رحم نہ کرے، وہ معاف نہ کرے۔ اللہ نے اسے معاف کر دیا، لیکن اب لوگ باتیں کرتے رہیں گے، گناہ اکٹھا کریں گے، چھوڑ دیں بس۔ یہ تو یہی ہے کہ بس چپ کر جاؤ، جو ہو گیا ہو گیا، بس چھوڑ دو۔ اللہ کو جاننے والا ہے، حساب اس نے لینے ہے، جنت جو سب اس نے دینی ہے، ہم تو نہ کسی کو جنت دے سکتے ہیں نہ اور کچھ کر سکتے ہیں۔ بس اللہ کی شان ہے، اس کی دنیا ہوگی برباد، تو دنیا تو ویسے بھی یہیں رہ جانے والی چیز ہے، آخر تو اس کی اچھی ہوگی، اسے اور کیا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بس وہی غفور الرحیم ہے۔ دل کال ہے کچھ پڑھوں، رحمان ہے رحیم ہے سب سے عظیم ہے، رحمان ہے رحیم ہے سب سے عظیم ہے، بگڑی بناؤ ہماری، در پہ تیرے ہم آئے ہیں، طوفان کھو کا دل میں دبائے ہیں، رحمان ہے رحیم ہے سب سے عظیم ہے، رحمان ہے رحیم ہے سب سے عظیم ہے۔